آج ہم عطائے رسول نائب رسول فی الہند سلطان الہند خواجہ غریب نواز خواجہ اجمیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کی عظمتیں، آپ کی رفتیں، آپ کا زہد، آپ کی عبادت، آپ کی کرامات، آپ کی دین اسلام کے لیے جو خدمات ہیں اس پہ گفتگو کریں گے۔ تمام جو لوگ بر صغیر کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ تخم جو اسلام کی تخم ریزی تھی وہ بھی کی، اور شجر اسلام کی آبیاری اپنی تعلیمات سے، اپنی نگاہوں سے، جس طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بر صغیر میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں سلسلہ چشتیہ کی بے مثال اور لازوال خدمات ہیں۔ ہمارے دوست تھے ساجد چشتی مرحوم، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، میں اسی سے اپنا آج آغاز کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا مظہر مصطفیٰ دل بر مرتضیٰ خواجہ خواجگاں تیری کیا بات ہے، نازش انبیاء سرور اولیاء کعبہ عارفاں تیری کیا بات ہے، اور تیرے در کے ملائک ہیں جاروب کش تیرے خدام ہیں غوری و التمش، سجدہ گاہ جہاں ہے تیرا آستاں شاہ ہندوستان تیری کیا بات ہے، اللہ اللہ کیا تیرا فیضان ہے، مرحبا تیری نسبت کی وہ شان ہے، جو بھی چشتی ہوا وہ بہشتی ہوا، مالک چشتیاں تیری کیا بات ہے، اور ہو وہ قطب جہاں یا کہ گنج شکر، ہو وہ صابر سا محبوب ایک تاجور، فیض تجھ سے ملا سب کو المختصر مرشد کاملاں تیری کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، وائسرائے ہند لارڈ کرزن جو ہے وہ واپس انگلینڈ میں جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں صحافی اس سے، اور وزیر اعظم بھی موجود ہیں، کہ کوئی خاص بات بتاؤ۔ اس نے کہا میں بر صغیر سے واپس آیا ہوں، عجب بات میں نے دیکھی ہے، وہاں پہ 2 قبریں جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتی ہیں۔ ہم نے تلوار کے بندوق کے زور پہ حکومت کی ہے، لیکن دلوں پہ حکومت 2 قبریں کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کون سی ہیں؟ اس نے کہا ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور دوسری اورنگزیب عالمگیر کی ہے۔ ناظرین کرام، آج میں ایک آپ کو تاریخی واقعہ حضرت کے بارے میں سناتا ہوں، آپ کی کرامات بھی اس میں ہیں، اور پھر آئے گا کہ انسانی ہمدردی کتنی آپ کے پاس تھی۔ یوں تو سیدنا خواجہ اجمیر جو ہیں ان کی کرامات اگر ساری اکٹھی کی جائے تو ایک مکمل انسائکلوپیڈیا بن جاتا ہے، لیکن یہ خاص واقعہ جو میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اجمیر میں ہندو مسلم جو تھی وہ شورش شروع ہو گئی، آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ 1924 کی بات ہے، بڑی شدید لڑائی ہوئی تو ہندو جو تھے ان کے پاس بندوقیں بھی تھیں، تلواریں بھی تھیں، مسلمانوں کے پاس لکڑیاں، سوٹیاں، ڈانگیں یہ لے کے وہ مزار پاک کے اندر تھے، ہندو باہر تھے، وہ باہر سے فائر کرتے تھے۔ لڑائی ہو رہی تھی، اتنی دیر میں پولیس کی ریجمنٹس جو تھیں، انگریز افسر ان کو لے کے وہاں پہ پہنچتا ہے۔ ہندو جو تھے وہ باہر سے بھاگ جاتے ہیں، مسلمان اندر ہیں، تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، مشین گنیں لگا دی، ان کے پاس رائفلیں تھیں ان سے کرنی شروع کر دی۔ ایک بزرگ آتے ہیں جو تھا مزار پاک اس سے باہر، ان کے ہاتھ میں 2 رومال ہیں، اور وہ دونوں رومالوں کو ایسے ایسے کرتے جا رہے ہیں، جو گولیاں ادھر سے چلتی ہیں وہ دیواروں پہ لگتی ہیں، نہ دروازے میں اندر داخل ہی نہیں ہوتی مزار پاک۔ لوگ بڑے حیران ہوئے۔ شام کا وقت ہوا تو وہ اپنی جو تھی اس کے ساتھ ریجمنٹ اس کو لے کے جب واپس جانے لگا تو مسلمان جو چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے انہوں نے وہاں سے اینٹیں برسانا شروع کر دی۔ یہ بزرگ جو تھے انہوں نے وہی اپنے رومال والے ہاتھ اس کے سر پہ کر دیے، جو وہ پولیس آفیسر تھا کمانڈر، اس کے سر پہ، اور کہا نکل جا خیر سے نکل جا۔ وہ نکل گیا۔ 2 دن بعد وہ مزار پاک کے وہاں آتا ہے درگاہ میں، اور آ کے کہتا ہے نثار احمد سے، اس وقت جو متولی تھے درگاہ شریف کے، کہنے لگا ہم اس بابا کو تلاش کرنا چاہتا ہے جس نے اس دن ہماری جان بچایا تھا۔ تو وہ رونے لگ گئے۔ اس نے کہا روتے کیوں ہو؟ کہا وہ تو خود سرکار تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، جو اس وقت مسلمانوں کو پروٹیکٹ کر رہے تھے اور تمہیں بھی پروٹیکٹ کر رہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے آج کا آدمی جن کو بزرگوں کی کرامات اور انبیاء کے معجزات سمجھ میں نہیں آتے کہ جی یہ ایسے قصے کہانیاں بنے ہوئے ہیں۔ آج بھی جو کمشنر اجمیر ہے اس کے دفتر میں جو سرکاری رجسٹر ہے، جو انکوائری ہوئی تھی اس میں اس انگریز کا بیان موجود ہے، اور اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ شاہ شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کی کتاب تربیت العشاق جو ہے وہ موجود ہے۔ اور یہ شہید اللہ فریدی وہ ہیں، ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ کہ فاروق لیونارڈ رحمۃ اللہ علیہ جن کا داتا صاحب کے ساتھ نیچے مزار ہے، قبر ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ انگریز کی قبر ہے،
یہ ان کے بڑے بھائی تھے۔ میں آج کی نوجوان نسل کے لیے خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں، میں اگر آپ کی کرامات اور آپ نے جو دین اسلام کے لیے خدمات دی وہ میں شروع ہو جاؤں تو شاید سارا پروگرام میرے ہی ختم ہو جائے۔ آج میرا جو پینل ہے بڑا ہیوی ہے، بہت قابل میرے اسکالر ہیں، میں چاہتا ہوں زیادہ وقت ان کے میں آخری بات، اور یہ میں اپنے آج کے اسکالر خاص طور پہ پروفیسر فہد علی کاظمی کی نظر کر رہا ہوں۔ اس بات کو جی لکھا ہے صوفیزم دی ہارٹ آف اسلام، جو آکسفورڈ نے کتاب چھاپی ہے سعدیہ دہلوی کی، اس کا دباچہ لکھا تھا یہ جو تھا خوشونت سنگھ، جو ہندوستان کا سب سے بڑا صحافی، پہلے یہاں ہوتا تھا بیرسٹر، پھر یہ ہندوستان کا سفیر بھی مختلف جگہوں پہ رہا ہے۔ بڑی بڑی دلچسپ باتیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا، لیکن نوجوان نسل کو کہتا ہوں کہ خوشونت سنگھ کو ضرور پڑھو، تمہیں زبردست انگریزی ملے گی۔ اب خوشونت سنگھ کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جی یہاں پہ بادشاہ جو تھے وہ زبردستی لوگوں کو مسلمان کرتے تھے۔ یہ جہالت کی بات ہمارے پاکستان میں بھی بعض دانشور جو ہیں وہ بار بار دہرا چکے ہیں، اور میں ان کو اس کے جوابات دے چکا ہوں کہ کوئی آدمی زبردستی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور 14.5 صدیوں میں کوئی بندہ آئے اور میرے سامنے بیٹھ کے وہ ثابت کر دے کہ ایک بندے کو بھی زبردستی کبھی مسلمان کیا گیا ہے تو میں اس کو 1 لاکھ روپیہ نقد ادا کر دوں گا اسی وقت ہی۔ یہ میرا چیلنج ہے، اور میں مسلسل پچھلے 10 برس سے یہ بات چینلوں پہ بیٹھ کے کہتا رہا ہوں، سیمیناروں میں کہتا رہا ہوں، یہ جہالت کی باتیں بند کرو۔ اب میں آپ کو سنانے لگا ہوں صرف خوشونت سنگھ کا جو پیراگراف اس نے لکھا ہے صوفیزم دی ہارٹ آف اسلام کا دباچہ اس نے لکھا ہے۔ کہتا ہے an aspect of Sufism in India must always be kept in mind. It was not Muslims invaders who converted millions of Indians to Islam by the sword, as many historians tell us, but the gentle preachings of Sufi saints who opened their hospices, خانقاہوں کو hospices کہتے ہیں، hospices, and welcomed men and women of all castes and creeds to join their brotherhood, and they did so in large number of their own free will. انہوں نے کسی خوف کی وجہ سے اسلام نہیں قبول کیا۔ اور اسی طرح ایم این رائے کی باتیں میں اگر بیان کرنی شروع کر دوں، وہ کوٹیشن اللہ کے فضل سے میں نے اپنی نوجوانی میں یہ ساری چیزیں جو تھی وہ ساری پڑھی ہوئی تھی اور مجھے یاد ہے وہ ایک ایک لفظ۔ تو اس لیے آپ نے جس طرح یہ ہوتی تھی بزرگوں کی نگاہ کہ وہ جو بزرگ تھے نا کم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے اور خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ آج ہماری خانقاہ مر گئی، خانقاہ زندہ ہوتی تو آج بھی دین اسلام پہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ نہ ہوتے، ہماری یوتھ جو تھے یہ بے راہ نہ ہوتی، اور ہمارے لوگ جو اہل خانقاہ ہیں یقیناً نیک لوگ ہیں لیکن بہت چند گنے چنے انگلیوں پہ موجود ہیں۔ اس لیے میں تو اپنے پروگرام میں کسی 2 نمبر آدمی کو اللہ کے فضل و کرم سے کبھی نہیں بلایا، جس کا شک بھی پڑ جائے کہ یہ 2 نمبر ہے اس کو میں کبھی اپنے پروگرام میں نہیں بلاتا، چاہے اس کا نام کتنا بڑا ہو، کتنا بڑا پیر ہو، کتنا بڑا علامہ ڈاکٹر فلانا القابات کا ماہر ہو، کسی جھوٹے شخص کو میں اپنے پروگرام میں نہیں بلاتا اللہ کے فضل و کرم سے۔